بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ 2 دن پہلے میں نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا، اسی لیے آج ہمارے گھر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ اللہ نے ہمارے گھر میں بیٹی کی صورت میں رحمت پیدا کر دی تھی۔ میرا شوہر اور میری ساس بے حد خوش تھے کیونکہ یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ مجھے محسن نے بتایا تھا کہ آج اس کے ابا بھی 4 سال بعد گھر لوٹیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں اس وقت کمرے سے اٹھ کر صحن میں آئی تھی تاکہ نئے آنے والے مہمان کو شربت پیش کر سکوں کہ اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی گھر کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں بیٹھی کافی ساری خواتین نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ شاید باہر سے آنے والا شخص کوئی مرد تھا۔ میری ساس اور محسن پرتپاک انداز میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ میں نے سب کی توجہ اس کی طرف پا کر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میرے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ جہاں کانچ کا گلاس چکنا چور ہوا وہیں جوس بھی پورے فرش پر بکھر گیا۔ محسن اس شخص کو بابا جان کہہ کر پکار رہا تھا اور میرا پورا وجود جیسے ٹھنڈے پسینوں میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دنیا گول ہے، مگر آج اس حقیقت پر کامل یقین ہو گیا تھا۔ میں چہرہ چھپا کر واپس مڑنے لگی کہ اچانک مجھے محسن نے آواز دی، نبیلہ ادھر آؤ۔ میرے واپس مڑتے قدم یکدم رک گئے اور میرے دل کی دھڑکنیں خوف کے مارے ناہموار ہونے لگیں، مگر اب میں مزید قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی، لہٰذا ہمت کر کے واپس مڑی۔ تب محسن میری جانب بڑھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے باپ کے سامنے لا کھڑا کیا، ساتھ ہی بولا، ابا جی یہ ہے آپ کی بہو نبیلہ۔ میرے سسر نے مجھ پر پہلے تو ایک سرسری نظر ڈالی، پھر یکدم گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہی بولے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے۔ ان کی یہ بات کرنا تھی کہ میں کچن کا بہانہ بنا کر وہاں سے واپس نکل آئی تھی۔ واپس کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا میرا سسر میری بچی کو اٹھا کر پیار کر رہا ہے اور سینے سے لگا رہا ہے۔ میرا جی چاہا بھاگ کر اس سے اپنی بچی چھین لوں، مگر میں کیا کرتی، میں تو مجبور تھی۔ کاش کہ کچھ میرے بھی بس میں ہوتا۔ میں کھڑکی بند کر کے وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ میری آنکھیں جو پچھلے کئی دنوں سے آنسو بہا بہا کر خشک ہو چکی تھیں ایک دم سے چھلک پڑی اور ان کے ساتھ ہی ماضی کی یادیں بھی میرے دل و دماغ کو چھلنی کرنے لگیں۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں 13 سال کی تھی، جب میرے باپ نے اپنے نشے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی طوائف خانے میں فروخت کر دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی کہ اسی وقت رات کو پولیس نے اس حسن محل پر چھاپا دے مارا، کئی وقتی عاشقوں کو گرفتار کر لیا، ان سب میں مجھے بھی بے قصور پکڑ لیا گیا۔ وہ لوگ ہمیں پولیس اسٹیشن لے گئے، باقی سب لڑکے اور لڑکیاں نارمل انداز میں کھڑے تھے، مگر میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ تبھی ایک عورت آئی، مجھے بالوں سے پکڑا اور کہا، ابھی تو زمین سے نکلی نہیں اور ان گندے کاموں میں پڑ گئی۔ درد کے مارے میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے کہا، خدا را ایسا نہ کہو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ مگر ان لوگوں میں خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں وہیں کھڑے کھڑے رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں۔ آج ہی میرے باپ نے مجھے ان سوداگروں کو بیچا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کہیں لے کر مت جاؤ اور مجھے آزاد کر دو۔ میں اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ عورت ٹس سے مس ہوئی ہو۔ وہ میری جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک ہٹا کٹا آدمی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، بولا، کیا کہتی ہے یہ لڑکی؟ تب اس عورت نے میری ساری بات اسے بتا دی۔ اس عورت کی بات سن کر پولیس والے نے اسے اشارہ کیا کہ لڑکی کو چھوڑ دو، تو اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے مجھے الگ قسم کا سکون محسوس ہونے لگا۔ بولا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اس ایک امید نے
मेरे अंदर न जाने कई उम्मीद के चिराग रोशन कर दिए। बाकी सभी लोग वहीं रहे, मगर मुझे पुलिस वालों ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ मेरी माँ और बीवी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैं उसके साथ इसकी गाड़ी में सवार हो गई। न जाने कितनी देर इस रात की तारीकी में सफ़र करने के बाद गाड़ी एक जगह जा रुकी। पुलिस वाले साथ ही थे। मैं गाड़ी से नीचे उतरी। उस शख्स के लहजे में इस कदर मिठास थी कि कोई भी उसकी बातों का असीर हो जाए। वो मुझे खामोशी से अपने घर ले गया। घर में दाखिल होते ही मैंने उससे कहा, आपकी वालिदा और बीवी कहाँ हैं? तब एकदम वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझसे तो मिल लो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस शख्स के लहजे में एकदम अजनबियत आ गई कि उन अल्फाज को बयान करना ही मुश्किल है। उसके चेहरे पर अजीब शैतानी हंसी थी, जिसे देखकर मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने इस शख्स से मदद का तकाजा करके बहुत बड़ी गलती की है। मगर मैं मजबूर थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके इरादे भांप चुकी थी। वो धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उल्टे कदमों वापस मुड़ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। फिर उस अगले ही लम्हे में उस वहशी दरिंदे ने मुझे बर्बाद कर डाला। मैं रोती चीखती रही, मगर इस वीरान बियाबा में मेरी मदद को कौन आता। वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। मेरा जी चाहा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस तरह खुद को ख़त्म करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला नहीं ले सकती थी। खैर, सारी रात रोने के बाद न जाने रात को मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो वो शख्स घर से गायब था। मैं इस इमारत के मेन दरवाजे की तरफ भागी। तब मुझे पता चला वो दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गया है। मैंने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां देखे, मगर कहीं से मुझे भागने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अब उस शख्स का मुझे मामूल पता चल गया था। वो रोज़ सुबह मुझे यहाँ कैद करके चला जाता, शाम को वापस आता तो अपनी हवस पूरी करके सो जाता। मैं सारी रात अज़ियत में मुब्तला रोती रहती। अब मैंने एक काम शुरू कर दिया था। जैसे ही वो घर से चला जाता, मैं एक छुरी की मदद से घर के स्टोर में मौजूद छोटी सी खिड़की की जाली काटने लग जाती। पहले दिन तो इसके आने तक मैं इसे पूरी तरह काट नहीं पाई थी, मगर दूसरे दिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मैंने अपनी जिदोजहद शुरू कर दी। आखिर इतनी जगह बनाने में कामयाब हो गई कि मेरा वजूद वहाँ से बआसानी बाहर निकल सके। मैंने जल्दी से वहाँ से बाहर छलांग लगा दी। मैं जानती थी जब उसे पता चलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं तेज़ी से भागने लगी। भागते भागते मेन रोड पर जा पहुंची। वहां जाते ही एक बस में सवार हो गई। मुझे नहीं पता था कि बस मुझे कहाँ ले जाएगी। बस मैं ये सोच रही थी कि अब अपने ऊपर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बार कंडक्टर मुझसे पैसे मांगने आया, मगर मेरे चेहरे पर आंसू की लड़ियां देखकर वो भी समझ गया कि मैं कोई मजबूर हूँ। कितने घंटे चलने के बाद जब बस का आखिरी स्टॉप आया तो मैं बस से उतरी, क्योंकि अब कंडक्टर ने भी कह दिया था कि बस इससे आगे नहीं जाएगी। इस जगह को देखकर लगा कि कोई गांव है, मगर उस वक्त रात हो गई थी। मैं किससे मदद मांगती? इंसानों से भरोसा उठ गया था। मेरे इर्द गिर्द खेत थे और इन खेतों के बीचों बीच एक पगडंडी पर मैं चली जा रही थी। भूख से मेरा बुरा हाल था। मेरे पास कुछ खाने के पैसे भी नहीं थे। इर्द गिर्द सब्जियों के खेत थे, जहाँ से मैंने गाजरें तोड़कर खाई और अपने पेट की आग बुझाई। मैं फिर से खामोश पगडंडियों पर चलने लगी। अब खासा अंधेरा हो गया था। उस सर्द रात में मेरे वजूद पर फटे कपड़े से ठंडी हवाएं मुझे चीरती हुई महसूस हो रही थीं। तभी मेरी नज़र एक कच्ची सी हवेली पर पड़ी, जहाँ पर ढेर सारी भैंसें और गायें बंधी हुई थीं। मैंने हिम्मत की और उस चार दीवारी के अंदर चली गई। दरवाज़ा खुला था। शायद वहाँ का मुलाजिम भी वहाँ मौजूद नहीं था। अंदर जाते ही मैं उनके भूसे से भरे कमरे में जाकर छुप गई। वो छत चाहे पुरानी थी, मगर वहाँ किसी ने साथ निभाने का वादा भी नहीं किया था। मैं पुरसुकून थी। इसी सुकून में मुझे नींद आ गई। कितने घंटे न जाने सोने के बाद अचानक मेरे कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। मैं एकदम डर के मारे उठ खड़ी हुई। मेरे सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, जो हैरत से मेरी जानिब देख रहा था।
اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے ڈر کے مارے خود کو چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ تعجب سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں کیا کر رہی ہوں اور کون ہوں؟ اس کی آواز سنتے ہی میں رونے لگی۔ وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ چلے میں آپ کو اپنی اماں کے پاس لے جاتا ہوں۔ میرے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، چپ چاپ اس شخص کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے کسی انجان شخص پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے ایک درمیانے سے گھر کے اندر لے گیا، جہاں اس کی ماں نے مجھے پانی پلایا، پیار کیا اور ساتھ ہی پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ میں انہیں سچ بتا نہیں پائی، بس اتنا کہا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور 2 راتیں میں اس کے پاس قید رہی۔ پھر ایک رات موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ پڑی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ اگر اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک بار پھر سے غم کے آنسو بہانے لگی۔ ان لوگوں نے میری بات پر یقین کر کے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب میں ایک طرح سے ان کے گھر کا حصہ بن گئی تھی، مگر وہ لڑکا محسن اکثر ہی بڑی اپنائیت اور پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا تو میرے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ ابھی مجھے گھر میں آئے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ محسن نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے اور مجھے اپنانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو مناؤ۔ اسی رات اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے سر میں چکر آ رہے تھے، مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے اندر تکلیف کا ایک طوفان برپا تھا، مگر میں اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی بتا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کی، اور پھر اس جنونی عاشق نے اگلے ہی دن اپنی ماں کو میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند کر لیا۔ اس کی ماں نے چند ہی دنوں میں ہمارا نکاح کروا دیا، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ایک نوجوان لڑکی زیادہ دیر تک ان کے گھر میں رہے۔ شادی کے کچھ روز کے بعد ہی میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بھی وہی بتایا جو میں پہلے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ وہیں میری ساس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب محسن کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اب اس گھر میں میری وقت اور بڑھ گئی تھی، مگر دل میں عجیب سے وسوسوں نے گھر کر لیا تھا۔ محسن کی خوشی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز میری بیٹی پیدا ہو گئی، مگر میرا دل بہت دکھی تھا۔ پھر مجھے اپنی سسر کی آمد کی خبر ہوئی، جو 4 سال پہلے اپنی نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تھے، اور پھر اپنی عیاشیوں اور گھر سے بیزاری سے چلتے ہوئے انہوں نے کبھی پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ وہ جو واپس آ رہے تھے، مگر جب میں نے انہیں دیکھا تو آج میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اس رات برباد کیا تھا۔ قسمت ایسی چالیں بھی چل سکتی ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اب میں ڈری سہمی رہنے لگی اور اپنے سسر کے سامنے جانے سے بھی کتراتی، مگر جب بھی کسی مجبوری کے تحت مجھے اس کے سامنے جانا پڑتا تو وہ مجھے بری نظر سے دیکھتا۔ اس کی نظریں میرے دل کو جلانے لگی تھیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ میں محسن کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ راز ہی ایسا تھا، اور اپنے اندر جلتی اس جنگ سے بھی مجھے اکیلے ہی لڑنا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ میرا سسر سے سامنا نہ ہو۔ خیر ایک دن واش روم سے غسل کر کے نکلی تو میرے سسر صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً ہی خود کو چادر میں ڈھانپ لیا، کیونکہ ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی، مگر ان کی پیچھا کرتی نگاہوں سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ اس رات حسب معمول جب میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرنے کچن میں گئی، مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آن کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا سسر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شیطانی ہنسی سے مسکرانے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم میرے بیٹے پر ڈورے ڈالو گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ میں جانتا ہوں تم یہاں میرے بیٹے سے بدلہ لینے آئی ہو۔ بتاؤ یہ بچی کس گندگی کے نتیجے میں پیدا کی ہے تم نے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں
تم جیسی عورتیں کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے بھی گھن آنے لگی۔ میں خاموشی سے وہاں سے کمرے کی طرف لوٹنے کے لیے واپس مڑی تو میرے نام نہاد سسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم ایسے نہیں جا سکتی، آج میں تم سے سارے حساب چکتا کروں گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ تم میرے ساتھ گناہ کر چکی ہو، اس لیے میرے بیٹے سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنی اس جہیز میں لائی ہوئی گندگی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اس طرح تم جیسی بازاری عورت کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میری آنکھیں غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے نم تھیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے، مجھے تو یقین نہیں آتا محسن تم جیسے باپ کی اولاد ہے۔ تم جیسا باپ خدا دشمنوں کو بھی نہ دے، اور جس بچی کو تم گندگی کہہ رہے ہو وہ تمہاری ہی اولاد ہے، کسی اور کی نہیں۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو نا، تاکہ میں تمہیں یہاں رہنے دوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، یہی سچ ہے، تم بھول گئے، تم نے تو کئی بار مجھے برباد کیا تھا، اب تم اسے گندگی کہہ رہے ہو۔ میں چنگھاڑ رہی تھی، میرے کمزور وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی، مگر آج نہ جانے کیسے میں اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ میں اس جیسے خبیث شخص کے سامنے کھڑی اس کی ہر غلیظ بات کا جواب دے رہی تھی۔ میری ان باتوں پر وہ شش و پنج میں مبتلا ایک دم زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھیں متواتر بہہ رہی تھیں، مگر مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو شخص اتنے ظلم سہ چکا ہو اس کے لیے یہ آنسو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرا سسر کچھ لمحے اپنے کیے پر ماتم کرنے کے بعد اچانک اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا شاید دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اس رات میں برسوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی، مگر صبح ہوتے ہی گھر میں ایک اودھم مچ گیا تھا۔ محسن کے ابا کہاں چلے گئے تھے؟ میں خاموشی سے ہر ایک کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر آخرکار سب نے ایک نقطے پر رضامندی اختیار کر لی کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کو چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ میری ساس نے بھی چند دن اپنے شوہر کے چلے جانے کا سوگ منایا اور پھر زندگی کی جانب لوٹ آئیں۔ میں نے بھی کبھی کسی کو اس رات کے بارے میں نہیں بتایا، نہ ہی میں نے اپنی گڑیا کی حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ کہا۔ اب دعا کرتی ہوں کہ میرا سسر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ محسن مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا ہے، مگر اس بچی کو دیکھ کر میں محسن کے باپ کے ظلم و ستم کو کبھی بھلا نہیں پائی۔ ہر وقت گناہ کا ایک احساس میرے دل میں رہتا ہے، نہ جانے مجھے اللہ معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ شاید یہ بچی ساری زندگی مجھے اس غم سے نکلنے نہیں دے گی۔ پر میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں محسن کو اس کے باپ کی سچائی بتا دوں، اور یہ بھی کہ یہ بیٹی اس کی نہیں ہے، یا پھر اسے یوں ہی رہنے دوں جیسا کہ سب پہلے سے چل رہا ہے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔